हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद सल्तनत करता है, वो शौकत से मुलब्बस है, खुदावंद कुदरत से मुलब्बस है, वो उससे कमर बस्ता है, इसलिए जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। तेरा तख्त कदीम से कायम है, तो अजल से है। सैलाबों ने है खुदावंद, सैलाबों ने शोर मचा रखा है, सैलाब मौजजन है बहरों की आवाज से, समंदर की जबरदस्त मौजों से भी। खुदावंद बुलंदो कादर है, तेरी शहादतें बिल्कुल सच्ची हैं। ऐ खुदावंद अब्दुलबाद के लिए कुदूसियत तेरे घर को ज़ेबा है। आमीन हालेलुया। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा है। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा है। बेटे घर लौट आ बेटी घर लौट आ बेटे घर लौट आ बेटी घर लौट मैं ढूंढूं उस भेड़ी को जो खो गई, मकड़ी के जाल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ी को जो खो गई, मकड़ी जाल में बंद हो गई। आ बेटे घर लौट आ बेटी घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र बाप, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरी ताज़ीम, तेरा शुक्र बाप। अब तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं खुदा बाप, अपने नाम को इज्जत और जलाल दे, अपने कलाम को इज्जत और जलाल दे। मेरे अल्फाज को तरतीब देना खुदा बाप, खुदा पाकरू, जो भी खुदा पाकरू बोलूं खुदा पाक, खुदा बेटे खुदा पाकरू के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खुदा पाक, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनकी आवाज को हम सुनेंगे। अब मेरा जो आज गला मेरा ठीक नहीं, इसलिए मैं ज्यादा प्रस्तुत नहीं कर पा रहा। तो आज जो मेरे कलाम का मौजू है वो ये है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। क्योंकि ये सारे दिन जो आपको पता है आमद के दिन है, क्रिसमस के खुशखबरी फैलाने के दिन है। तो मेरा कलाम है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। हवाला जो है वो लूका 19 बाब हम देखेंगे। एक कहानी है यीशु और ज़काई की। वो यरू में दाखिल
ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکائی، جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند، دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چگنا ادا۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ ابراہم کا بیٹا ہے، کیونکہ اپنے آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ ہاللویا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بس پر کرو۔ تو عزیزو، زکائی جو ہے یہ ایک محصول لینے والوں کا سردار ہے، جو لوگ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، محصول لیتے ہیں، ان کا سردار ہے۔ ایک دولت مند شخص ہے، چھوٹے سے قد کا۔ یسوع کو دیکھنے کو اس کا بڑا من کر رہا، بڑا شوق ہے اس کو دیکھنے کا۔ یسوع آ گیا اس جگہ پر، اس یریکو کے علاقے میں۔ اب دیکھیں کہ بھیڑ ہے بڑی۔ زکائی کو پتا چلتا ہے یسوع آ رہا ہے، یسوع کو دیکھنا چاہتا ہے، شوق ہے اس کو بڑا دیکھنے کا کہ یسوع کیسا لگتا ہے، یسوع کیسا نظر آتا ہے، یسوع کون ہے۔ کیونکہ یسوع کے معجزوں کی خبر اسے بھی پتہ چل گئی ہوگی، یسوع کے کلام کی، یسوع کے عجیب سائن اور ونڈر جو ہو رہے تھے، سب کو پتہ چل چکا تھا۔ تو زکائی کو بھی پتہ ہوگا کہ یسوع کے بارے میں، کہ کس اختیار سے وہ کلام کرتا ہے، کس اختیار سے بدروؤں کو ڈانٹتا ہے، ہوا پانی اس کا حکم مانتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں۔ تو یسوع کو جو ہے زکائی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے آگے بھیڑ ہے بڑی، وہ دیکھ نہیں پا رہا یسوع کو۔ چھوٹا قد اس کے لیے رکاوٹ ہے۔ عزیزو، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کون سی ایسی رکاوٹ ہے جو ہمیں یسوع کو دیکھنے نہیں دے رہی، یسوع سے ملنے نہیں دے رہی۔ کیا آپ کے رشتہ دار، کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسا فرد، کیا آپ کی بیوی یا بچے یا آپ کا مال دولت، یا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی عادت ہے، ایسا گناہ ہے، شراب نوشی ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، ایب جوئی کرنا، کیا ایسی کوئی رکاوٹ ہے جو آپ کو یسوع مسیح کو دیکھنے نہیں دے؟ زکائی جو ہے، اس نے اپنے چھوٹے قد کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، اس نے اس کو طاری نہیں ہونے دیا، اس نے پریشر نہیں لیا، اس چھوٹے قد کے خوف کے کنٹرول میں نہیں آیا۔ اس نے کوشش کی، یسوع کا وہ فین ہے، دیکھنا چاہ رہا ہے، اس نے بھیڑ میں سے اگر نظر نہیں آ رہا تو اس نے کوشش کی ہے، اس نے اس کو کمزوری نہیں بنا لیا، وہ ایک درخت پر چڑھ گیا۔ دیکھیں، اب محصول لینے والوں کا سردار ہے، اس نے کوئی شرم، کوئی جھجک نہیں کی کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ سردار ہے اور درخت پر چڑھ رہا ہے۔ اس نے یسوع کو دیکھنا ہے، اس کی جھلک دیکھنی ہے۔ یسوع درخت پر چڑھ گیا، اور اس کو نہیں پتا کہ جس کو دیکھنے کے لیے وہ اتنا بے چین ہے، اتنا کیوریس ہے، متجسس ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ تو یسوع ہی آج اس کے لیے رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو عزیزو، کہ یسوع
جب اس درخت کے نیچے آتے ہیں تو یسوع اوپر دیکھ کے کہتے ہیں زکائی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے، چاہے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے۔ یسوع نے کہا کہ آج میں نے تیرے گھر میں رہنا ہے۔ یسوع کتنا زکائی خوش قسمت ہے کہ یسوع خود اپنے آپ کو اس کے گھر میں دعوت دے رہے ہیں۔ یسوع نے نہیں کہا تو گناہ گار ہے، یسوع نے اس پر کوئی الزام نہیں لگایا ہے، یسوع نے کوئی تنقید نہیں کی، یسوع نے کہا نیچے اترا، آج میں نے تیرے گھر میں جانا ہے۔ زکائی کتنا خوش ہے کہ اتنی بھیڑ، اتنے لوگ یسوع کو دیکھنے کے لیے گرے پڑے جا رہے ہوں گے۔ کچھ تو جو ہے وہ یسوع کے شاگردوں سے کہہ رہے ہوں گے، ریفرنس لڑانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، یا پلیز یسوع سے ملوا دو ہمیں۔ لیکن آپ دیکھیں یسوع خود اس کو کہہ رہا ہے زکائی میں تیرے گھر میں آج رہنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے اسے گھر میں کھانا بھی کھایا، بڑا خوش ہے، وہ نیچے اترا ہے۔ اس نے ٹائم سوچنے پر ضائع نہیں کیا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ یسوع کو میں ہاں کہوں یا نہ کہوں، یہ نہیں سوچا کہ میں گناہ گار ہوں، یسوع میرے گھر نہ، یسوع میں مصول لیتا ہوں، یسوع کچھ نہیں سوچا۔ اس نے کہا یسوع میرے گھر آ، خوش ہے بڑا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ زبور اگر آپ پڑھیں اس میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کے گناہ خداوند حساب میں نہیں لاتا، جس کے گناہ ڈھانکے گئے۔ یسوع نے اس کے گناہ اسے یاد نہیں دلایا، یسوع تو اس کے گھر جانا چاہتا ہے۔ اور لوگ جو ہیں ارد گرد وہ زکائی کو دیکھ کے بڑبڑانا شروع کر دیں، کیونکہ وہ زکائی کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بھی جب ہماری زندگی میں کوئی شخص نئی نئی خدمت شروع کرے تو جو اس کو جانتے ہیں وہ لوگ بڑے اس کی عیب جوئیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کو جانتے ہیں، اس کی عادتیں جانتے ہیں، وہ کس قسم کو اس کا کریکٹر ہے وہ جانتے ہیں، تو وہ بڑبڑا رہے ہیں، نہ صرف اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک گناہ گار شخص ہے، یسوع کو بھی الزام دے رہے ہیں کہ یسوع جانتا نہیں یہ کیسا شخص ہے۔ لیکن انہیں کیا پتا ہے کہ یسوع تو اس کے گھر جا رہا ہے نجات دینے کے لیے، یسوع کو اس کے گھر جانے سے کوئی نقصان نہیں ہے، یسوع تو اس کے گناہ معاف کر دے گا، یسوع کو تو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اور یہ لوگ جو بڑبڑا رہے ہیں یہ خود بھی گناہ گار ہیں، جو اپنی آنکھ کا تنکا نہیں نکالنا چاہتے، وہ دوسرے کی آنکھ کا شتیر دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں میں کیا بیماری ہے؟ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے کی، بہتر سمجھنے، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے کی بیماری ہے۔ لیکن عزیزو یسوع مسیح تو آیا ہی گناہ گاروں کے لیے، بیماروں کے لیے۔ کلام میں لکھا ہے کہ صحت مند کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے، بیماروں گناہ گاروں کو۔ یہ جو زکائی ہے یہ تو ایک گناہ گار شخص ہے، روحانی طور پر بیمار شخص ہے، اس کو ضرورت ہے یسوع مسیح کی۔ اگر آپ امثال 28 باب کی 13 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ امثال 18 باب اس کی 13 آیت میں سوری 28 باب 28 باب کی 13 آیت میں دیکھیں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ یہ زکائی اپنے گناہ چھپا نہیں رہا۔ لوگ اگر بڑبڑا رہے ہیں تو زکائی نے کوئی اپنے گناہ چھپائے نہیں ہے، وہ تو اقرار کر رہا ہے، خداوند میں ناک کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں پیسے واپس لوٹاتا ہوں، میں تو چگنا ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔
تو وہ چھپا نہیں رہا، وہ اقرار کر رہا ہے اور ترک کر رہا ہے، تو خداوند کی تو رحمت آ گئی نا اس کے اوپر۔ اور اگر آپ اعمال 16 باب کی 31 آیت پڑھیں، اعمال 16:31، وہاں پر لکھا ہے اگر تو یسوع پر ایمان لائے گا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اب زکئی جو ہے یسوع پر ایمان لیا ہے، نہ صرف زکئی نجات پا گیا ہے، زکئی کا گھرانہ، اس کے بچے، بیوی، اگر بہن بھائی ماں باپ ساتھ رہتے ہیں، وہ سارے نجات پا گئے، کیونکہ یسوع جس گھر میں آ گیا اس میں نجات آ گئی۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، یہ ابراہیم کی اولاد میں سے، کیونکہ زکئی نے ایمان لایا، اور ہم ایمان کے وسیلے سے ابراہیم کے جو ہے باپ ابراہیم کے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ تو یسوع نے کہا کہ آج اس کے گھر میں نجات آئی۔ عزیزو، یسوع مسیح کا زکئی کے گھر آنا، زکئی کا دل بدل گیا، زکئی کا ضمیر جاگ گیا، ٹھیک ہے۔ اور ہو سکتا ہے زکئی نے یہ سن رکھا ہو، اگر آپ اسی لوکا 18 باب یا متی 19 باب میں دیکھیں تو ایک دولت مند شخص خدا ان کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابدی زندگی میں، ٹھیک ہے، میں داخل ہونے کے لیے یا بادشاہی کا وارث ہونے کے لیے میں کیا کروں؟ یسوع نے کہا تو 10 حکموں کو تو جانتا ہے، ان پر عمل کر، چوری نہ کر، ماں باپ کی عزت کر، جھوٹ نہ بول، زنا نہ کر۔ اس نے کہا یہ تو میں بچپن سے کرتا ہوں۔ یسوع نے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنا سارا مال بیچ کر غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو۔ اب وہ امیر شخص ہے، چلا گیا مایوس ہو۔ زکئی کو ہو سکتا ہے وہ بات پتہ ہو، زکئی نے اپنا آدھے سے زیادہ مال کہہ رہا یسوع میں غریبوں کو دے دیتا ہوں، چگنا لٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ اس شخص کو جو چلا گیا اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، اور اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا آسان ہے، لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں آنا مشکل ہے، کیونکہ دولت کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ چیز سارے دولت مندوں پر اپلائی نہیں ہوتی۔ کئی دولت مند ایسے ہیں جنہوں نے خدا نے جن کو برکت دی ہے، وہ اپنی دولت سے اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ یہ وہ دولت مند ہے جو خداوند کے پیچھے نہیں چلنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو زکئی بڑا خوش ہے کہ اس نے، دیکھیں آپ، کہہ دیا یسوع کو کہ میں نے جو ناحق زیادتی سے پیسہ کمایا میں لٹاتا ہوں، میں 4 گنا زیادہ دیکھتا ہوں۔ اب دیکھیں کلام میں لکھا کہ مبارک ہیں وہ جو یسوع پر بغیر دیکھے ایمان لائے۔ زکئی نے تو یسوع کو دیکھا ہے، یسوع سے ملا ہے، یسوع کی خدمت کی ہے اس نے۔ ہم لوگ، آپ، میں، ہم مبارک ہیں کہ ہم بغیر دیکھے یسوع پر ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زکئی جو ہے اس کو جب یسوع نے آواز دی عزیزو تو وہ نیچے اتر آیا خوشی سے، اس نے عاجزی دکھائی، تابعداری دکھائی، اس نے کہا کہ یسوع آ میرے گھر میں آ۔ اس نے یسوع کو گھر میں آنے دیا، اپنے دل میں آنے دیا، اپنی سوچ و خیالوں میں آنے دیا۔ اس کے گھر کو نجات مل گئی، اس کی زندگی بدل گئی، اس کے، اب دیکھیں گھرانے میں جب یسوع آ گیا تو نجات آ گئی۔ وہ بیمار ہے، یسوع مسیح نے اس کو صحت دے دی۔ وہ روحانی بیمار ہے، گناہگار ہے، یسوع نے نجات دے دی اس کو۔ کیا ہم یسوع جب دیکھنا چاہتے ہیں ہم یسوع کو، لیکن بھیڑ کی وجہ سے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے، عیش و عشرت کی زندگی کی وجہ سے، اپنی کمپلیکس لائف کی وجہ سے
بعض اوقات ہم اپنی زندگی کو خود بڑا کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں، فضول قسم کی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں جن کی وجہ سے ہم یسوع کو دیکھنا نہیں چاہتے، ملنا نہیں چاہتے۔ کمپنی ایسی ہے ہماری کہ جن میں پڑھ کر ہم جو ہیں یسوع کو دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن یسوع تو آنا چاہتا ہے، ہمارے دل میں آنا چاہتا ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے، وہ تو ایوری ٹائم اویلیبل، دستیاب ہے۔ وہ آپ کو، مجھے، ہمیں ضرورت ہے کہ اس سے ریکویسٹ کریں کہ خداوند جس طرح تو زکئی کے گھر میں خود اپنے آپ کو دعوت دے کر چلا گیا، خداوند آ جا ہماری زندگی میں بھی، ہماری زندگی کو بدل دے خداوند۔ جو پولس رسول کہتا ہے کہ جو میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے، اور جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو ہم پاک روح سے کہیں گے، پاک روح مدد کر، پاک روح ہماری، پاک روح یسوع مسیح کو ہماری زندگی میں لے کے آئیے۔ پاک روح اس دنیا کی بھیڑ میں کھو نہ جاؤں، گم نہ ہو جاؤں، زکئی کی طرح کوئی رکاوٹ جو بھی ہے میری زندگی میں، زکئی نے جس طرح اس چھوٹے قد کو اپنا رکاوٹ نہیں بننا دیا یسوع کو ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پاک روح سے کہ میری مدد کر، میری زندگی میں بھی ایسی کوئی رکاوٹ ہے، ایسی کوئی ہیبٹ ہے، ایسا کوئی گناہ ہے جو مجھے یسوع کو دیکھنے نہیں دیتا، جو مجھے یسوع کو ملنے نہیں دیتا۔ خدا پاک روح میری مدد کی، آئے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا پاک روح ہمارے ہادی اور مددگار، جس طرح یسوع خود زکئی کے گھر چلا گیا، ہم منت کرتے ہیں یسوع ہماری زندگی میں بھی آ جائے، ہمارے دلوں میں آ جائے، ہمارے گھرانوں میں آ جائے۔ اس بھیڑ میں ہم کھو چکے ہیں خدا، دنیا کی فکروں میں، ضرورتوں میں، خواہشوں میں پھنس چکے ہیں خدا۔ خود آ جا خداوند ہمارے گھر خداوند، اور ہم اپنی انا خودی کو توڑ کے خداوند خوشی سے تجھے اپنے دل میں آنے دیں خدا، تاکہ ہمارے دل بدل جائیں، ہمارے ضمیر جاگ جائیں، ہماری زندگیاں بدل جائیں خدا۔ کوئی رکاوٹ خداوند، نہ کوئی بیماری، نہ تنگی، نہ کال، نہ غربت، کوئی تجھ سے خداوند ہمیں جدا نہ کرنے پائے خداوند۔ یسوع مسیح ہمارے دل میں آئیے، ہمارے گھر میں آئیے، تاکہ ہم اور ہمارے گھرانے نجات پا جائیں خدا پاک۔ یسوع مسیح کے نام سے خداوند، خدا باپ تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے خدا۔ خدا باپ ہماری روحانی بیماری، کمزوری کو، جسمانی بیماری، کمزوری کو یسوع مسیح آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ صحت مندوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ خداوند ہم روحانی طور پر گر پڑتے ہیں، جسمانی طور پر اس بھیڑ میں کھو جاتے ہیں، اس کی خواہشوں میں، عیش و عشرت میں۔ یسوع مسیح جس طرح آپ 99 کو چھوڑ کر ایک بھیڑ کے لیے اس بھیڑ میں سے ایک زکئی کے گھر آ گئے، آپ کو پتا تھا اس بھیڑ کو نجات کی ضرورت ہے، وہ کھوئی ہوئی ہے، اور اس کی زندگی میں نجات آ گئی، اس کی زندگی بدل گئی، اس کا گھرانہ نجات پا گیا، وہ صحت مند ہو گیا۔ اسی طرح یسوع مسیح میری زندگی میں بھی آئیے یسوع، پلیز یسوع، میں اپنی کوششوں سے تھک چکا ہوں، ہار چکا ہوں، پلیز یسوع میری انگلی کو تھام لیجئے، مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیجئے، مجھے گرنے نہ دیجئے یسوع مسیح، مجھے اپنے خون سے پاک کیجئے یسوع مسیح، تاکہ میں نجات پاؤں یسوع۔ جس طرح آپ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے ہیں، میں خداوند تیری خوشخبری کو خداوند دوسروں تک
پہنچا سکوں کہ میرا یسوع مسیح جو ہے وہ نجات دہندہ ہے، وہ اس سنفل ورلڈ میں، اس گناہ آلودہ دنیا میں آیا تاکہ ہم نجات پائیں۔ وہ ساری امت کے واسطے آیا تاکہ ہم نجات پائیں۔ خدا باپ تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا اس کلام کے لیے خدا باپ جی، جتنے اس کلام کو سنے خدا برکت پائیں خدا، اور ان کی زندگیوں میں سے جو بھی رکاوٹ ہے وہ اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے خدا، وہ کوشش کریں خدا، وہ کوشش کریں یسوع کو ملیں، یسوع کو دیکھیں، یسوع کو ویلکم کریں۔ خدا پاک رو تھینک یو ویری مچ۔ خدا باپ ساری عزت اور سارا جلال، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام کا ملے۔ خدا من ساری شکر گزاری، دعا، منت درخواستوں کے ساتھ فروتنی عاجزی ڈرتے کامتے ہوئے خدا باپ جی آپ کے پاک اور پوتر بیٹے خدا یسوع مسیح کے فتح مند اور جلالی نام سے، فتح مند اور جلالی نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین آمین۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو۔